آداب عرض ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روبرو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ 20 لاکھ سے زائد مسلمان حج کی سعادت سے مشرف۔ وقوف عرفات میں مسلمان دعاؤں میں مصروف۔ عبدالرحمن السدیس نے حج کا دیا خطبہ۔ سائبر سیکورٹی پالیسی عنقریب متعارف کروائی جائے گی، ریاستی وزیر آئی ٹی KTR کا بیان۔ میڈیکل شعبے میں کام کرنے والی رضاکارانہ تنظیموں اور NGOs کو حکومت مکمل تعاون پیش کرے گی، ریاستی وزیر داخلہ نے ٹرسٹ کی افتتاحی تقریب سے کیا خطاب۔ مجلس کی نمائندگی پر پرانے شہر سے تعلق رکھنے والی خاتون پائلٹ کو ریاستی حکومت نے مالی امداد کی منظوری۔ خاتون پائلٹ ایڈوانس ٹریننگ کے لیے نیوزی لینڈ ہوگی روانہ۔ ضلع رنگا ریڈی میں غیر قانونی طور پر بائیک ریسنگ منعقد کرنے پر 52 بائیک ریسرز گرفتار، مقامی پولیس نے کی کارروائی۔ ناظرین، دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر آئی ٹی KT راما راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت عنقریب سائبر سیکیورٹی پالیسی متعارف کروائے گی، جو ملک بھر میں تلنگانہ ریاست واحد ریاست ہوگی جس میں بڑے پیمانے پر کمپنیوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 15 اکتوبر کو اس سلسلے میں ایک اجلاس کا انعقاد بھی عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر آئی ٹی KT راما راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے عنقریب سائبر سیکورٹی پالیسی متعارف کروانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں 15 اکتوبر کو ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جس دن ریاست میں سائبر سیکورٹی پالیسی متعارف ہو جائے گی، اس دن ملک بھر میں ریاست تلنگانہ ایسی واحد ریاست کہلائے گی جو سائبر سیکورٹی فراہم کر سکتی ہے۔ KTR نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ سائبر سیکورٹی فراہم کرنے سے ریاست کو اس بات کا بھی فائدہ ہوگا کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر کمپنیاں قائم کی جائیں گی۔ بیس لاکھ سے زائد مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ وقوف عرفات اور خطبہ حج کے ساتھ ہی حج کی سعادت سے وہ مشرف ہوئے۔ دنیا بھر کے 20 لاکھ سے زائد فرزندان توحید کے قافلے خیموں کے شہر منا سے روانہ ہو کر عرفات پہنچے، جہاں وہ حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کی تکمیل کر چکے۔ لاکھوں عازمین نے ہفتے کے دن منا میں ذکر و اذکار اور عبادات میں گزارا اور صبح بعد نماز فجر عرفات پہنچے۔ عرفات میں دنیا کا عظیم ترین مقدس اور روحانی اجتماع دیکھا گیا، جہاں ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی گئیں اور بعد لاکھوں عازمین کے قافلے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عازمین جمعہ کی رات ہی سے مسجد حرام سے لبیک اللہم لبیک کی گونج میں حالت احرام میں منا کی طرف روانہ ہونے لگے تھے، جہاں انہیں ہفتے کی صبح مناسک حج کا آغاز ہوتا ہے۔ خیموں کے شہر میں جمع ہوئے تھے۔ منا میں دن بھر گزارنے کے بعد تلبیہ کی گونج میں ان کی عرفات کو روانگی عمل میں آئی تھی۔ میدان عرفات میں احرام کے یکساں لباس میں ایشیا سے افریقہ اور یورپ سے عرب تک یہ تمام باشندے رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہوئے، جہاں حج کا خطبہ دیا گیا۔ امام کعبہ عبدالرحمن السدیس نے حج کا
خطبہ دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ آپسی اتحاد و اتفاق برقرار رکھیں۔ انہوں نے عازمین حج کی سیکیورٹی کے معاملے پر بھی کہا کہ حکومت سعودی عرب کا یہ اقدام ہے کہ وہ ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھے۔ علاوہ ازیں امام السدیس نے اپنے خطبے کے دوران مسلمانوں کو مختلف قسم کی تلقین کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ امت مسلمہ ہر فیلڈ اور ہر شعبے میں ترقی کرے گی۔ 11 اور 12 ذی الحج کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو جمرات میں حاجیاں کنکری ماریں گے۔ حیدرآباد پین اینڈ پیلیٹیو کیئر ٹرسٹ کی افتتاحی تقریب میں ریاست داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی، سیکنڈ سیکرٹری سعودی عربیہ متعینہ ہند خالد المکی کے علاوہ دیگر نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا۔ ٹرسٹ کے سربراہ میر محمود علی اور مرزا قدرت نواز بیگ نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ ریاست داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا تیقن دیا کہ ریاستی حکومت ہیلتھ اینڈ میڈیکل کے شعبے میں کام کرنے والی تنظیموں اور این جی اوز کو اپنا مکمل تعاون پیش کرے گی۔ ریاستی وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی ہفتے کی شام حیدرآباد پین اینڈ پیلیٹیو کیئر ٹرسٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹرسٹ کے سربراہ میر محمود علی اور مرزا قدرت نواز بیگ نے مہمان اور شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ سیکنڈ سیکرٹری سعودی عربیہ متعینہ ہند خالد المکی نے مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا، جبکہ ریاستی وزیر داخلہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ مقررین نے ٹرسٹ کی جانب سے شروع کی گئی میڈیکل خدمات کی ستائش کی اور مستقبل میں بھرپور تعاون کا پیشکش کیا۔ شہ نشین پر ٹرسٹ کے رکن و سربراہ عبدالحکیم، ڈاکٹر گایتری کے علاوہ ممتاز گروپ کے سربراہ محمد رفیق و دیگر بھی موجود تھے۔ تقریب میں شرکت کرنے والوں میں مولانا منیر الدین مختار، جنرل سیکرٹری مسلم متحدہ مجلس عمل، احسان رضا آئی پی ایس، کانگریس اقلیتی قائد جابر پٹیل، عتیق صدیقی، سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے این آر آئیز، ممتاز علی اکرم، شہباز فاروقی، سید معظم علی، ظہیر الدین بیگ، میر محسن علی، محمد کلیم، محمد مبین، سید اطہر، محمد نیر الدین، محمد بن جعفر مصری، عبدالعزیز کے علاوہ محمد میر محمود علی اور ٹرسٹ سے وابستہ کئی اراکین موجود تھے۔ خاتون صحافی امرینا خیسر نے کارروائی چلائی، جبکہ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ وعلیکم السلام۔ حیدرآباد پین اینڈ پیلیٹیو کیئر ٹرسٹ قائم کر کے اور جناب میر محمد علی صاحب چیئرمین، جناب خالد ایچ مسکی صاحب ڈپٹی ہیڈ مشن ساؤتھ ایمبیسی دلی، جناب یسیر اللہ کہ یہاں حیدرآباد میں جو کینسر دوسرے جو بیماریوں کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے یہاں ایک سنستھا کی طرف سے کام کرنے کا ایک اعلان کیا گیا، بہت خوشی کی بات ہے۔ حیدرآباد تو میڈیکل میں پورا دیش میں ٹاپ ہے، اور یہ آنے سے آج کینسر ہاسپٹل 2-3 ہیں، ایک تو گورنمنٹ کا ہے، ایک تو این ٹی راما صاحب یہ قائم کیے تھے، اور دوسرا ایم ایل اے کوارٹرز میں بھی ایک ابھی چل رہا ہے۔ ٹریٹمنٹ ہے نہیں بولتے۔ ہمارا ایک سوشلسٹ پارٹی کا نیتا تھے بدوی صاحب پٹی صاحب، ان کا بہن کو کینسر ہوا، وہ پورا دیش دنیا میں پورا
जगह ट्रीटमेंट कराया, बचा नहीं सका। यह कैंसर बहुत बड़ा डेंजरस बीमारी है, मगर इसको शुरू में अगर ट्रेस आउट करे तो ट्रीटमेंट करके कुछ दिन तो जिंदा रख सकते, ज्यादा दिन तो रखना किस्मत की बात है, मगर ये तो बहुत जरूरी है। और कैंसर क्या, किडनी का क्या है, आजकल तो ये बीपी तो हर आदमी को है, और जो भी शुगर बीमारी भी कॉमन हो गया। हैदराबाद में तो पूरा देश में टॉप नंबर है हैदराबाद तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीर महमूद अली, चेयरमैन हैदराबाद पेन एंड पैलेटिव ट्रस्ट, आपसे मुखातिब हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेड हिल्स। आज 10 सितंबर को आज हमारी ओपनिंग हुई है पैलेटिव केयर की, और होम मिनिस्टर साहब जो है यहाँ पर आके इत्तला किए हैं, और सेकंड सेक्रेटरी सऊदी अरेबिया कांसुलेट मिस्टर खालिद अल मक्की और अदर डिग्नेटरीज के हम किए हैं। एक्चुअली ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो गरीबों की खिदमत के लिए है। मेनली इसका जो है कैंसर रिलेटेड डिजीज़ है, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेटर ट्रीटमेंट होता है कैंसर का कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स, क्योंकि आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको चार्जेस होंगे। नीलोफर हॉस्पिटल NMJ में जो है आपको रेडिएशन और जो है ना हर चीज़ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके लिए डॉक्टर मधुसूदन हैं, मैं आप जो है डॉक्टर मधुसूदन से जो है रूम नंबर 34 में कैंसर हॉस्पिटल में आप उनसे रुजू हो सकते हैं, और वहाँ पर जो है ना आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है ना हम हैदराबाद पैलेटिव केयर का जो है इसको ट्रीटमेंट देंगे। बेसिकली हमारी जो वैन है उसका नाम है हैदराबाद पेन एंड पैलेटिव केयर ट्रस्ट। हम ओल्ड सिटी में जो है रन कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है शालीबंडा है, आपके कालसी बाजार। शहर की मुख्तलिफ ईदगाहों में नमाज ईद उल अजहा के सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले के तहत ईदगाह मीर आलम में भी वक्फ बोर्ड और महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से मुख्तलिफ महकमों के ताउन से तैयारियों का आगाज़ किया गया है, जहाँ पर शामियानी नस्ब किए जा रहे हैं। रबी न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अकरम के मुताबिक महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने खुसूसी तौर पर हिदायत दी है कि मुसल्लियों की सहूलियत के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएँ। नमाज ईद-उल-अज़हा 9 बजे रखी गई है, जबकि हाफिज कारी रिजवान कुरैशी नमाज ईद की इमामत करेंगे और क़ब्लजी मुक़र्रिरीन इस इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। हुकूमत हिंद की जानिब से हर साल 11 सितंबर को कौमी यौम शहीदान जंगलात के तौर पर मनाया जाता है, और मुख्तलिफ रियासतों में वजारत जंगलात के तहत तकारीब का एहतमाम किया जाता है, ताकि शहीद होने वाले जवानों को खिराज पेश किया जा सके। कौमी यौम शहीदान जंगलात की मुनासिबत से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़ बहादुरपुरा में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब में रियासती जंगलात जोगू रामन्ना के अलावा जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स फेडरेशन कमल सिंह यादव और दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर महकमे जंगलात से वाबस्ता फोर्स ने परेड भी की। ईद उल अज़हा के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बकरों की खरीद और फरोख्त जारी है, और बकरों का कारोबार करने वाले ताजरीन ने बकरों की फरोख्त पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत के मुख्तलिफ अजला से लाए गए छोटे जानवर ऊंचे दामों पर खरीदे गए हैं, क्योंकि बारिश और बकरों में पैदा होने वाली बीमारियों के बाइस बकरों की तादाद में कमी आई है। रबी न्यूज़ के नुमाइंदे एम रशीद के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 6,000 से लेकर 25,000 तक बकरा फरोख्त किया जा रहा है।
اعتبار چوک کے قریب دیکھے گئے ایک بکرے کی قیمت تقریباً 70,000 روپے لگائی گئی ہے، جو تقریباً 108 کلو وزنی بتایا گیا ہے۔ گزشتہ اور حالیہ دنوں جاری بارش کے باعث چھوٹے جانوروں کاروبار کرنے والے کافی تشویش میں مبتلا ہیں، جبکہ جاریہ سال بکروں کی آمد میں نمایاں طور پر کمی واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ منڈی میں بھی بکرا نہیں مل رہا، ہم لوگ یہاں سے 200-300 کلومیٹر دور سے لے کر آتے ہیں، لے کر آگے بکرے کو بیچنا ہے۔ ابھی فی الوقت مارکیٹ کا ریٹ یہ ہے، ہائی ریٹ ہے اور کسٹمر نہیں ہے ابھی۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بارش بہت تیز ہے، 2 دن سے کسٹمر کا کوئی آنے کا نام نہیں ہے۔ یہ بکرا رائچور سے آتا ہے اور کرنول سے آتا ہے۔ کیا ریٹ ہے جوڑی کا؟ وہاں پر خود 14,000-15,000 روپے بتا رہے ہیں، ہم لینے کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے کسٹمر کا یہاں ریٹ رہتا ہے 5,000, 5,500, 6,000 کا، مگر کہ وہاں پر ہی ہم کو مہنگائی خریدی ہے۔ وہاں پر اتنے لوگ ہوشیار ہو گئے کہ وہاں پر 6,000-12,000 روپے جوڑی بول رہے ہیں، وہ بھی بالکل بکرا 6 کلو 7 کلو کا ہوتا ہے۔ اگر بڑا بکرا لینے جائیں گے تو 8,000 16,000 روپے جوڑی بول رہے ہیں، یہاں لا کے کیا حساب سے بیچی گئے ہیں، وہی ہم سوچنے میں رہ گیا۔ 12 کلو سے لے کے 40 کلو تک ہے۔ کیا ریٹ ہے 40 کلو کا؟ 40 کلو کا 24,000 روپے میں 2 دے رہے ہیں۔ منیمم کیا ریٹ ہے؟ 7,000 روپے منیمم ہمارے پاس ریٹ ہے، اس کا 12-13 کلو گوشت آتا ہے۔ کاروبار ہے امبرپیٹ میں، کمیلا ہے ہم لوگوں کا، مونڈے دار ہے ہم لوگ، مونڈے دار ہے ہم، بکرا بیچتے ہیں ہمیشہ۔ اب نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اس میں بیچ رہے ہیں، اور بارش کی وجہ سے مال کیا ہے سو رک گیا ہے۔ مال جو بھی مارکیٹ میں ہے یہی مال ہے، اب دوبارہ مال آنے والا نہیں ہے، پورے مارکیٹ میں ٹائٹ ہے مال اب، سمجھے۔ بارش کی وجہ سے پبلک کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہم بیچنے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے یہاں پر، اور جانور بھی تکلیف میں ہے یہاں پر، کیچڑ میں، پانی میں یہاں پر۔ اب میرے پاس سے 6,000 6,500 سے ہے، اپنے 13,000 سے 13,000 جوڑی ہے، 12,000 جوڑی ہے۔ پڑے سے آتے، گدوال سے آتے، بھونگیر سے آتے۔ یہ بارش کی وجہ سے مال ٹائٹ ہوگا یہاں پر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رنگاریڈی ضلع کے منڈل منچال تالاپلی گوڑا میں مقامی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر منعقد کی گئی بائک ریسنگ کے آرگنائزرز کے بشمول 52 بائک ریسرز کو گرفتار کر لیا، جن کا تعلق مختلف ریاستوں سے بتایا گیا ہے۔ گرفتار شدگان میں لڑکیاں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق انڈین نیشنل بائک ریلی کے نام سے ریس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے دیگر ریاستوں کے بائک ریسرز نے بھی اس میں حصہ لیا تھا۔ تاہم آرگنائزرز کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اجازت حاصل نہیں کی گئی تھی۔ شمشیر گنج کے علاقے میں واقع ایک عمارت میں ہفتے کی شام آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق فلک نما پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے شمشیر گنج آندھرا بینک گلی میں واقع الیکٹرانک سامان کے گودام میں آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا۔
بتایا گیا ہے کہ اس عمارت میں ایک پلاسٹک کا گودام بھی واقع ہے۔ دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دی۔ اطلاع ملنے کے بعد فائر بریگیڈ عملے نے مقام حادثے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ حادثے میں ہوئے نقصان کا فوری طور پر تخمینہ نہیں لگایا گیا، تاہم ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا، اے سی پی فلک نما ڈویژن ایم اے باری، ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤتھ زون کے بابو راؤ کے علاوہ انسپکٹر فلک نما یادگیری اور نمائندہ کارپوریٹر مجلس عبدالحنان نے مقام حادثے پر پہنچ کر اس کی تفصیلات بھی حاصل کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی بھرپور نمائندگی پر ریاستی حکومت کی جانب سے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والی خاتون پائلٹ سیدہ سلوہ فاطمہ کو نیوزی لینڈ میں خصوصی ٹریننگ کے لیے 36 لاکھ روپے کی مالی امداد منظور کی گئی ہے۔ کیپٹن سلوہ فاطمہ نے اس سلسلے میں مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام پہنچ کر قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور ان سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر کے وزیر اعلیٰ کے سی آر نے اس سلسلے میں خصوصی توجہ لیتے ہوئے کیپٹن سلوہ فاطمہ کو مالی امداد دینے کا تیقن دیا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام سلوہ فاطمہ ہے۔ میں نے کمرشل پائلٹ لائسنس 2013 میں کمپلیٹ کیا تھا اور کے سی آر سر کو میری طرف سے ایک ریکمنڈیشن لیٹر مائنورٹی آفیسر ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ اور اکبر سر نے لکھا تھا۔ اس کی سینکشننگ 2015 میں ہو گئی تھی، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز سے وہ ٹریننگ سٹارٹ نہیں کر پا رہی تھی میں ود ان انڈیا۔ تو ابھی عمر جلیل سر اور فاروق حسین سر اور اکبر سر نے میرا ریکمنڈیشن لیٹر پھر سے کے سی آر سر کو ڈالا کہ ان کی ٹریننگ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، لہٰذا جلدی آرڈرز سینکشن کر نیوزی لینڈ جانے کے لیے آپ آرڈرز اگر دے دیں تو وہ جلد سے جلد کمپلیٹ کر لیں گے ٹریننگ۔ تو ابھی آرڈرز آئے ہیں اور میں انشاءاللہ اس منتھ میں نیوزی لینڈ کے لیے جاؤں گی ملٹی انجن ریٹنگ کے لیے، اس کے بعد میں آنے کے بعد ٹائپ ریٹنگ کورس کے لیے۔ تو میں سب مائنورٹی آفیسرز کا اسپیشلی کے سی آر سر، عمر جلیل سر، اکبر سر اور تمام آفیسرز گور صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری ہیلپ کی ہے اس۔ آئیے دیکھتے ہیں وقفے کے بعد کی خبریں۔ ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے حیدرآباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت ریاست کے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کر رہی ہے اور لاکھوں ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے حیدرآباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت تلنگانہ ریاست میں کسانوں کی فلاح و بہبودگی کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کر رہی ہے اور لاکھوں ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں کسانوں کو 7 گھنٹے برقی سربراہ کی جا رہی ہے، تو وہیں دوسری جانب ریاست کی عوام کو 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مارکیٹ یارڈ کے ذریعے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے گا۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو کے ہاتھوں ایوارڈز کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔
रियासती वजीर पद्मा राव ने भोलकपुर में सेटविन इदारे का इफ्तिताह मिला। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सेटविन में नौजवानों को तरबियत फराहम करते हुए रोजगार से मजबूत करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से स्किल डेवलपमेंट को फ़रोग़ दिया जा रहा है और मुल्क भर में इस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रियासती वजीर पद्मा राव ने हल्के असम्बली मुशीराबाद के भोलकपुर डिवीजन में सेटविन इदारे का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सेटविन इदारे में कंप्यूटर कोर्स, फैशन टेक्नोलॉजी, मशीन एम्ब्रॉयडरी और दीगर कोर्सेस में तरबियत देते हुए लड़कियों और नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत स्किल डेवलपमेंट को मुल्क भर में फ़रोग़ देते हुए नौजवानों को खातिर ख्वाह रुपये कमाने के काबिल बना रही है। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश की आवाम को इस बात का फैसला करना होगा कि उन्हें रियासत की तरक्की चाहिए या रियासत को खुसूसी दर्जा चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश रियासत को तरक्की की राह पर लाने के लिए खुसूसी पैकेज देने का फिलहाल ऐलान कर चुकी है। बाज़ खुसूसी दर्जा देने पर गौर किया जा सकता है। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश रियासत की आवाम को इस बात का फैसला करना है कि उन्हें रियासत की तरक्की चाहिए या रियासत को खुसूसी दर्जा। वेंकैया नायडू ने बताया कि मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश रियासत को तरक्की की राह पर लाने के लिए खुसूसी पैकेज देने का फिलहाल इसलिए फैसला किया गया है कि यहाँ की आवाम को ट्रिपल IT फराहम की जाए। इसके अलावा तिबी सहूलतें फराहम की जाएंगी और रियासत को असली सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। वेंकैया नायडू ने बताया कि बाद अज़ां रियासत को खुसूसी दर्जा देने के बारे में भी गौर किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के बाज़ मराकज़ पर MCET 3 का इनेकाद पुरअमन तौर पर अमल में आया। MCET एंट्रेंस सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जारी रहा, जहां बाज़ मराकज़ पर 1 मिनट ताख़ीर से पहुंचने पर तलबा को एंट्रेंस लिखने से महरूम कर दिया गया। वाज़ेह है कि MCET 2 का पर्चा अफशा होने पर MCET 3 का इनेकाद अमल में लाया गया। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू और रियासती वजीर हरीश राव ने खैरताबाद पहुंचकर गणेश मूर्ति की पूजा की। इस मौके पर खैरताबाद गणेश उत्सव समिति की जानिब से मरकजी और रियासती वज़रा की शालपोशी की गई और उन्हें तहनीत पेश की गई। गणेश मूर्तियों का विसर्जन 15 सितंबर को किया जाएगा और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से वसी तर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। కారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడం చాలా సంతోషం. స్థానిక శాసనసభ్యుడు రామచంద్రారెడ్డి గారు ఈరోజు నేను హైదరాబాద్ ఉన్నానని తెలిసి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి రావాలని చెప్పారు. నేను వద్దాం అనుకున్నాను ఆఖరి రోజు లోపల, కానీ ఇవాళ అవకాశం లభించింది. ఈరోజు ఖైరతాబాద్ యొక్క గణేష్ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషం. శ్రీ వినాయకుడు మనందరికి కూడా సుఖాన్ని, సంతోషాన్ని, సౌభాగ్యాన్ని, సౌహార్దత్వాన్ని కలిగించాలని, ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతి పదంలో ముందుకు వెళ్లాలని, అలాగే దేశం కూడా సుభిక్షంగా విలసిల్లి భారతదేశం శక్తివంతంగా తయారయ్యేందుకు భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కోరుతూ భక్తులందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ
مانسی فاؤنڈیشن کی جانب سے عشائیہ کے ذریعے فنڈز جمع کرنے کے موقع پر صدر فاؤنڈیشن مناسی گلاٹی نے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ذیابیطس کو یوگا کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت جلد ایل بی اسٹیڈیم میں ایک ورکشاپ منعقد کرنے کی انہوں نے بات کہی۔ TRS رکن قانون ساز کونسل فاروق حسین نے کہا کہ یوگا کے ذریعے صحت کو اچھا رکھا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ صحت مند نوجوان ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس تقریب سے کانگریس اقلیتی قائد خلیق الرحمان کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا۔ Last time we did event on World Yoga Day, almost 700 people they came from Telangana اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے مجھے ایوارڈ دیا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ڈائبٹیز کے لیے 8 نومبر کو ایل بی اسٹیڈیم میں ایک ڈائبٹیز کیمپ لگوائے، جس میں میں پورے تلنگانہ کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے آج آپ سب کو میں نے یہاں پہ بلایا ہے، اینڈ ریئلی تھینک یو، آپ سب کی بہت آبھاری ہوں میں۔ اور اب میں چاہتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو فیس یوگا بتاتی ہوں۔ آئی واز دا فرسٹ پرسن ہو انٹروڈیوس فیس یوگا ان انڈیا۔ Face yoga is a natural way to keep your skin healthy and beautiful. It's all natural. I have invented 85 asanas for face. Like our body, we exercise our facial muscles. جیسے ہمارے یوگا میں 85 آسنا ہوتے ہیں، ویسے ہی فیس کے 85 آسن ہوتے ہیں. And we have removed burnouts also by face yoga. So first کچھ بھی کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں آخر میں ہم خبریں ایک بار پھر۔ 20 لاکھ سے زائد مسلمان حج کی سعادت سے مشرف، وقوف عرفات میں مسلمان دعاؤں میں مصروف۔ عبد الرحمان السدیس نے حج کا دیا خطبہ۔ سائبر سیکورٹی پالیسی عنقریب متعارف کروائی جائے گی، ریاستی وزیر آئی ٹی KTR کا بیان۔ میڈیکل شعبے میں کام کرنے والی رضاکارانہ تنظیموں اور NGOs کو حکومت مکمل تعاون پیش کرے گی، ریاستی وزیر داخلہ نے ٹرسٹ کی افتتاحی تقریب سے کیا خطاب۔ مجلس کی نمائندگی پر پرانے شہر سے تعلق رکھنے والی خاتون پائلٹ کو ریاستی حکومت نے مالی امداد کی منظوری، خاتون پائلٹ ایڈوانس ٹریننگ کے لیے نیوزی لینڈ ہوگی روانہ۔ ضلع رنگا ریڈی میں غیر قانونی طور پر بائک ریسنگ منعقد کرنے پر 52 بائک ریسرز گرفتار، مقامی پولیس نے کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ روبے نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبے نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔